وہ جنگل بہت ہی خوبصورت تھا۔ تمام پرندے وہاں بہت خوشی سے اور ایک ساتھ مل کر رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن ان کی یہ خوشیاں شاید ختم ہونے والی تھی، کیونکہ اب اس جنگل میں ایک ظالم چیل نے اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ اس جنگل میں تو بہت کچھ ہے کھانے کے لیے، مجھے یہاں پر پھلوں کے ساتھ ساتھ دوسرے پرندوں کے بچے اور ان کے انڈے بھی مل جائیں گے کھانے کے لیے۔ اب تو میں تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ بہت دور سے سفر کر کر آئی ہوں، لیکن کل جب یہ پرندے اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے باہر جائیں گے، تب میں کچھ نہ کچھ تلاش کروں گی کہ مجھے کھانے کے لیے کیا ملتا ہے ان کے گھونسلوں سے، ان کے بچے یا ان کے انڈے۔ اگلی صبح تمام پرندے اپنے کھانے کی تلاش میں جانے لگتے ہیں۔ کیوں نہ آج ندی والے جنگل کے پاس جائیں؟ میرا وہاں پر لگے ہوئے پھولوں کو دیکھنے کے لیے بہت دل کر رہا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، اور وہاں پر جو تتلیاں ہوتی ہیں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ کیوں نہ آج ہم سب وہیں جائیں؟ تتلیوں کے ساتھ کھیل کر مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اور پھر وہ سب پرندے ندی والے جنگل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب تو تمام پرندے جا چکے ہوں گے اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر۔ اب میں آرام سے جا کر دیکھتی ہوں کس کے گھونسلے میں مجھے کیا ملتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ مل جائے پرندے کا کھانے کو مجھے تو کام ہی بن جائے، اگر نہیں بھی تو انڈا ہی مل جائے تو بھی میں تو کام چلا لوں گی۔ اور ایسا سوچتے ہوئے وہ چیل جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ جنگل میں گھومتے ہوئے اس کی نظر ایک بلبل کے گھونسلے پر پڑتی ہے، جس میں ایک بلبل کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ چیل نے وقت کو ضائع کیے بنا اس بچے پر حملہ کیا اور اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ آج تو ہم نے موج مستی بھی بہت کی ہے، کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ ہاں بالکل جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا من بہت گھبرا رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا بچہ گھونسلے میں کیسے ہوگا۔ میرا بچہ کہاں چلا گیا گھونسلے میں سے؟ گھونسلہ تو بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ اوہو، ہو سکتا ہے چڑیا کے پاس چلا گیا ہو، میرا بچہ چڑیا کے گھونسلے میں ہی ہو۔ حالانکہ بلبل جانتی تھی کہ اس کا بچہ تو اڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے اور چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے۔ بلبل بہن کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ رانو بہن، میرا بچہ نہیں ہے گھونسلے میں، کہیں وہ تمہارے پاس تو نہیں آ گیا؟ نہیں بلبل بہن، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا، میرا بچہ تو گھونسلے میں ہی تھا اور یہ تو یہیں پر ہے۔ لیکن مما، آپ جب صبح کھانے کی تلاش میں گئے تھے نا، تو میں نے ایک چیل کو دیکھا تھا آسمان پر، میں تو اس کو دیکھ کر پتوں میں چھپ گیا تھا۔ ضرور وہ چیل اٹھا کر لے گئی ہوگی میرے بچے کو۔ لیکن ہمارے جنگل میں تو کوئی چیل نہیں رہتی بلبل بہن۔ اس طرح کرو، تم ابھی میرے پاس آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے، ہم صبح تمہارے بچے کی تلاش کریں گے۔ بلبل بیچاری روتے ہوئے چڑیا کے گھونسلے میں ہی سو جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت کچھ پرندے گھبرائے ہوئے رانو چڑیا کے گھونسلے کی طرف آتے ہیں۔ بلبل، ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے جنگل میں ایک اتنی بڑی چیل نے بسیرا کر لیا ہے، دیکھنے سے بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے گھونسلے کے پاس تمہارے بچے کے پر دیکھے تھے۔ اس ظالم نے کھا لیا ہوگا میرے بچے کو۔ کاش میں نہ جاتی کل کھانے کی تلاش میں، میرا دل وہاں بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ بلبل، اب رونے کا بہن کیا فائدہ، ہم اس کا مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اس سے فکر کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے ہی بچے ہوتے ہیں اور ہم نے کھانے کی تلاش میں تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم سب کا کیا بنے گا؟ وہ ہمارے بچے کھائے گی اور پھر ہم پر بھی حملہ کرے گی۔ یہ سب سوچ کر تمام پرندے پریشان ہو جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کالو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمارا جگو تو ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو اڑ بھی نہیں سکتا۔ کیا بنے گا اگر چیل ہمارے گھونسلے کی طرف آ گئی؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ارے تمام پرندے ہی پریشان ہیں، اب اس میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ ارے مجھے سب کی نہیں ہے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ ہمیں کس طرح اس سے محفوظ رہنا ہے، مجھے بس میرے جگو کی ہے، باقی پرندے جانے اور ان کا کام جانے۔ بلکہ میرے دماغ میں تو ایک آئیڈیا بھی آ چکا ہے کالو، میں تو کہتی ہوں ہم جاتے ہیں اس چیل کے پاس اور اس سے کہیں گے کہ وہ ہمارے گھونسلے کی طرف نہ آئے، ہم اس کو ہر روز بتا دیا کریں گے کہ کس کے گھونسلے میں اس کو تازہ انڈے اور بچے ملیں گے۔ لیکن یہ تو بہت غلط ہے، وہ تمام پرندے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے کرنا نہیں چاہتے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کرنا تو پڑے گا نا،
پھر ہمیں اپنے جگو کی جان بھی تو بچانی ہے، چلو میرے ساتھ۔ کالو کوا بھی گوری کوی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں چیل کے پاس جاتے ہیں۔ ارے آؤ آؤ کالے کالے کوو، کیا بات ہے؟ دیدی، آپ کی اونچی اڑان اور آپ کی اونچی شان، ہماری کیا اوقات، لیکن پھر بھی ہم آپ سے دوستی کرنے آئے ہیں۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، دوستی، اور وہ بھی کووں کے ساتھ؟ کیسی باتیں کر رہے ہو جناب، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ دیدی آپ ہم سے دوستی کریں، بدلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو بنا کسی زحمت کے کس گھونسلے سے بچے اور انڈے مل جائیں گے کھانے کو، آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو آپ کا بھوجن فوراً مل جایا کرے گا۔ کوے ویسے ہوتے تو بہت چالاک اور شیطان ہے، بتاؤ مجھ سے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ بس آپ اتنی کرپا کیجیے گا کہ ہمارے گھونسلے کی طرف نہ آئیے گا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گھونسلے میں بھی چھوٹا بچہ ہے۔ مجھے اپنے جگو سے بہت پیار ہے، میں اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں چیل دیدی۔ ویسے تو میں دوستی کسی سے کرتی نہیں، لیکن چلو تم لوگ خود چل کر آئے ہو اور اتنی ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، آج سے ہماری دوستی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی چیل دیدی، اب آپ بے فکر رہیں، اب ہم چلتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی پرندہ یہاں دیکھ لے۔ دیدی، پہلا شکار رانو چڑیا کے بیٹے کو ہی کرنا، جب وہ اپنے گھونسلے میں نہیں ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دوسرے دن کالو کوا اور گوری کوی چڑیا کے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں۔ چڑیا بہن، آج تم نے بھوجن کی تلاش میں نہیں جانا کیا؟ بہن، میرا تو دل بہت ڈرا ہوا ہے، بلبل کے بچے کو تو چیل نے کھا ہی لیا ہے، اب ہمارے بچے بھی تو ہیں، طوطا بھی اپنے گھونسلے کو آج چھوڑ کر نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی بھوجن کی تلاش میں تو جانا ہی ہوگا۔ میں نے جانا تو ہے، لیکن میں کبوتر بھیا کا انتظار کر رہی ہوں، کبوتر بھیا آتا ہے تو پھر دیکھتی ہوں۔ ندی کی طرف جانا ہے، وہاں پر میں نے سنا ہے چاول کی بہت اچھی کاشت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب تم آج جاؤ گی ہے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں بھیا، کھانے کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ بس کبوتر بھیا آ جائے تو ہم جاتے ہیں۔ گوری کوی اور کالو کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اتنی دیر میں وہاں پر کبوتر بھی آ جاتا ہے۔ یہ دونوں شیطان کیا کہہ رہے تھے رانو چڑیا؟ کچھ نہیں، بس پوچھ رہے تھے کہ تم بھوجن لینے کب جاؤ گی؟ رانو چڑیا، مجھے تو طوطے نے بتایا ہے کہ کل یہ دونوں شیطان اس چیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ہنس ہنس کے گپے لگا رہے تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایسے کرو، تم اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ، ہم گھونسلے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہاں بالکل، میرا دل بھی بہت ڈرا ہوا ہے، ہم اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں بھوجن لینے ان کے ساتھ تاکہ ان کو شک نہ ہو، اور تم جاؤ چیل دیدی کے پاس اور اس کو بتاؤ کہ راستہ صاف ہے، پرندے جا چکے ہیں اپنے اپنے بھوجن کی تلاش میں، رانو بھی جا چکی ہے، اگر اس نے اٹیک کرنا ہے تو رانو کا گھونسلہ بالکل خالی ہے، اس کا بیٹا اکیلا ہے وہاں پر، جاؤ۔ دیدی، تمام پرندے جا چکے ہیں، رانو بھی جا چکی ہے، اب آپ جاؤ اور اس کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا کر لے آؤ۔ یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے تم بہت اچھی سہیلی ہو۔ چیل بہت خوش ہو جاتی ہے اور رانو کی گھونسلے کی طرف اڑتی ہوئی جاتی ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ تھوڑا اور آگے اڑ کر جاتی ہے۔ وہاں پر ایک طوطے کا بچہ تو تھا، لیکن طوطا بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور چیل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے چیل وہاں سے غصے میں واپس آ جاتی ہے۔ ان کووں نے مجھے بے وقوف بنایا، کل شام سے میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے میرا، ان کے گھونسلے میں جا کے دیکھتی ہوں۔ چیل غصے میں کوے کے گھونسلے کی طرف جاتی ہے، وہاں پر جگو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ آسانی سے اس کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسا بھی وقت ہو ہمیں دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور ایسی اور کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔